میرا نام آہد ہے اور میں کئی سالوں سے امریکہ میں نوکری کر رہا تھا۔ پردیس میں تنہائی کا عذاب کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بات ہم پردیسی ہی جانتے ہیں، اور میں تو پردیس میں رہ کے دن رات اپنے بیوی کی فکر میں گھلتا رہتا تھا۔ میری ماں کے وفات کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ہماری محبت فیس بک پر شروع ہوئی تھی، اور جب میں چھٹی پر پاکستان آیا تو میں نے اس سے شادی کر لی تھی، اور پھر نوکری کی خاطر مجھے دوبارہ واپس امریکہ پہنچنا تھا، اس لیے میں شادی کے 2 مہینے بعد اسے اماں کے پاس چھوڑ کر امریکہ آ گیا تھا۔ میری اماں کافی سالوں سے میرے بغیر اکیلے رہ رہی تھی۔ جب میری شادی ہوئی اور میری بیوی ان کے ساتھ رہنے لگی تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میری ماں کو بہت ساری بیماری ہیں اور مجھ سے اپنی بیماریوں کی باتیں چھپاتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میری ماں ہٹی کٹی ہے اور اکیلی بالکل ٹھیک زندگی گزار رہی ہے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اماں میری پریشانی کا سوچ کر مجھے کچھ نہیں بتاتی، اس لیے میں بھی ان سے اس بات کا ذکر نہ کروں کہ تمہاری بیوی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور پھر اس نے اماں کے علاج کے لیے مجھ سے مزید پیسے منگوائے اور اماں کا علاج شروع کر دیا۔ میری بیوی پابندی سے مجھ سے فون پر رابطے میں رہتی اور اماں کی طبیعت کے بارے میں مجھے بتاتی رہتی۔ میں خوش تھا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس سے میری ماں کا بہت زیادہ خیال ہے۔ جب بھی میں اماں سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا تو پتہ چلتا ہے کہ اماں سو رہی ہے، اور میری بیوی ویڈیو کال پر میری سوتے ہی ماں مجھے دکھا دیا کرتی اور مجھے اطمینان ہو جاتا۔ میری شادی کو یہ 4تھا مہینہ ہوا تھا۔ ایک دن میں دفتر میں اپنے کاموں میں مصروف تھا جب ایک دن میرے دوست نے مجھے آ کر بتایا کہ تیرے گھر سے فون آیا ہے۔ تب میں فوراً کام چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف بھاگا تھا۔ میں امریکہ کے جس کمپنی میں ملازمت کیا کرتا تھا وہاں دوران ملازمت موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے دن کے اوقات میں جب بھی گھر سے فون آتا دفتر کے نمبر پر آتا تھا، لیکن دن کے اوقات میں بھی فون کسی بہت ہی ضروری بات کے لیے آیا کرتا تھا، اور اس لیے میں گھبرا کر دوڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا دوسری طرف سے بیوی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آج قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اماں کا انتقال ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، تم بس واپس آ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے غصے میں اسے ڈانٹا اور کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں 4 مہینے پہلے ہی اپنی اماں کو بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ بیمار تھی، لیکن اس قدر بھی بیمار نہ تھی کہ یوں اچانک مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں تو اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھا تھا، میرے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹ کر گر گیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے جیسے تیسے سنبھالا تھا، پھر کمپنی کے مالک سے بات کی اور مجھے 1 ہفتے کی چھٹی مل گئی۔ میں اگلی ہی فلائٹ سے گھر لوٹا تو ماں کا مردہ وجود دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ ماں اتنا بدنصیب ہوں کہ اپنے ماں سے آخری ملاقات بھی نہ کر پایا تھا۔ میں تو بس پردیس میں رہ کر پیسے کماتا اور ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ یہاں کیا کرتی تھی، کیا حالات تھے، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اگر میری بیوی مجھے ان کی بیماری کے بارے میں نہ بتاتی تو شاید میں اب بھی غافل ہی ہوتا۔ میری بیوی نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا، اور جب 1 ہفتے بعد مجھے واپس امریکہ جانا تھا تب میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ اب میں اپنی بیوی کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس کے والدین کا گھر دوسرے شہر میں تھا اور اس کا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے شہر بھی بس ایک بھائی تھا جسے میری بیوی کی کوئی خاص فکر نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے میکے بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اور میں بھی یہی نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں اکیلے رہے۔ میرا بس چلتا تو میں اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آتا، مگر میں خود کمپنی کی طرف سے دیے گئے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ہی رہا کرتا تھا جہاں میرے ساتھ 9 لڑکے اور رہائش پذیر تھے۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا کر امریکہ کی مہنگی ترین زندگی افورڈ کر سکتا۔ میرا خیال تھا کہ میں کچھ ہی عرصے میں اتنا پیسہ یہاں لے آؤں گا کہ ہم دونوں ساری زندگی آرام سے کوئی کاروبار کر کے یہاں گزار لیں گے، اور پھر مجھے کبھی دوبارہ پردیس کاٹن نہ جانا پڑے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کیا اور ایک گارڈ کو اپنی بیوی کے لیے مقرر کر دیا، اور اماں کے بجائے سب کچھ اپنی بیوی کے نام پر کر دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے بینک سے میری بھیجی ہوئی رقم حاصل کر سکے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ رقم بھیجوں گا جس سے وہ جمع کرتی رہے، اور پھر کچھ عرصے بعد میں امریکہ کی نوکری چھوڑ دوں گا اور یہاں آ کر کوئی کاروبار کھڑا کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے بھی ڈلوا دیے تھے، لیکن جب اسے چھوڑ کے جانے کا وقت آیا تو اتنا کچھ کر کے بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ میں امریکہ میں جب بھی کام سے فارغ ہوتا اپنی بیوی کو فون کرتا،
لیکن کبھی وہ بات کر پاتی تو کبھی کام میں مصروف ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت تھکی تھکی لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ کسی تکلیف یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو۔ میرے پوچھنے پر وہ کچھ نہ بتاتی، اور پھر ایک دن اچانک یہ فون آیا اور مجھے ایسی خبر ملی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں کے انتقال کو 3 مہینے گزرے تھے اور ایک دفعہ پھر میری زندگی الٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ فون میرے سالے کا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ گردوں کی تکلیف میں مبتلا تھی، اور پھر پتہ چلا کہ اس کے گردے پوری طرح خراب ہو گئے تھے۔ وہ باقاعدگی سے علاج کروا رہی تھی، لیکن شاید موت ہی اس کے نصیب میں تھا۔ اپنے سالے کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری بیوی کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے اس سے محبت سے شادی کی تھی اور بڑی مشکل سے ہی اس کی اماں کو شادی پر راضی کیا تھا۔ اس صدمے نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ اس دفعہ مجھے میری کمپنی نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ 2 مہینے پہلے ہی تو میں چھٹی لے کر گیا تھا، اور امریکہ کے قوانین بڑے سخت ہیں۔ یہاں نوکری میں بار بار چھٹی کا ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے مجبوراً میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور بیوی کی آخری رسومات کے لیے لوٹ آیا۔ لیکن پہنچ کر مجھے ایک اور دھچکا لگا تھا۔ گھر کے باہر جو گارڈ کھڑا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ بیگم صاحبہ کو دفنا دیا گیا ہے اور ان کے گھر والے واپس دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے میری واپسی کا انتظار بھی نہیں کیا تھا اور میری بیوی کو دفنا بھی دیا تھا۔ میں نے غصے میں اپنے سالے کو فون ملایا تو کہنے لگا کہ آپ ہی کی حالت بہت خراب تھی، اس کی میت کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس نے تدفین کی اور واپس لوٹ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں پوری طرح بکھر چکا تھا۔ اپنی ماں سے آخری وقت میں بات نہ کرنے کا غم تھا، اور اب میں اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں چکر کھا کر گرنے ہی والا تھا کہ گارڈ نے مجھے سنبھالا اور میرے کمرے تک مجھے پہنچا دیا تھا۔ گھر بالکل سونا پڑا تھا۔ آج تک میں نے اپنے گھر میں ایسی وحشت محسوس نہیں کی تھی۔ جہاں نظر اٹھاتا مجھے اپنی بیوی کی یاد آ جاتی۔ میری ماں کا کمرہ بھی بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری تو دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ نہ ماں رہی تھی اور نہ محبت کرنے والی بیوی۔ میں جاتا تو کہاں جاتا، نوکری بھی میں چھوڑ آیا تھا۔ میری ہنستی کھیلتی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے سالے کو دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی تاکہ تفصیل سے پوچھ تو سکوں کہ ہوا کیا تھا۔ آخر میری بیوی اچانک کیسے مر گئی اور پھر اس کی تدفین کس قبرستان میں ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میں کم سے کم اس کی قبر پر جا کر فاتح خانی تو کر آؤں، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ مجھے ایسا روگ لگا تھا کہ میں نے سب سے بات چیت ہی ختم کر دی تھی۔ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ میرا گارڈ مجھ سے کھانے پینے کا پوچھ لیتا۔ اس کا نام عمران تھا اور وہ بہت ہی مہربان تھا۔ میں اسے منع کر دیتا تو وہ خود ہی زبردستی مجھے کھانا لا کر دے دیا کرتا تھا۔ مجھے پاکستان آئے 20 دن گزر گئے تھے، لیکن میری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آخری دیدار نہ صحیح، لیکن اگر مجھے اپنی بیوی کی قبر کی مٹی ہی مل جاتی تو شاید مجھے قرار آ جاتا۔ 15 دن بعد میری حالت کچھ سنبھلی تو میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور اپنی ماں کے تکیوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرا سارا وجود شدید بخار میں تپ رہا تھا اور میں بالکل بے حال تھا۔ میرا گارڈ کسی کام سے میرے پاس چلا آیا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں روتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ماں نے مجھے اپنی ساری جوانی لگا کر تنہا پالا تھا، کیونکہ میرے ابا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنی ماں کے پاس آخری لمحات میں موجود نہیں تھا۔ یہ دکھ مجھے جینے نہیں دیتا۔ وہ میری ذمہ داری تھی، لیکن میں پیسے کی خاطر اسے بھی چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو میری بیوی بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ یہ سب شاید میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور یہیں رہتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ میرا دکھ دیکھ کر وہ گارڈ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مالک خدا کے واسطے خود کو سنبھالیں اور اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ جانے والوں کے پیچھے اس طرح زندگی ختم کر لینا کوئی عقل مندی تو نہیں، لیکن مجھ پر اس طرح کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مالک آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت زبردستی کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اور جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو مجھے اپنی بصارت پر یقین آیا۔ اس کے گھر کی دیواروں پر ہر جگہ میری بیوی کی تصویر موجود تھی، جس میں وہ عمران کے ساتھ بڑے بے باک انداز میں کھڑی تھی، اور میں حیرت سے ان تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگلے لمحے میں نے عمران کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو اور میری بیوی کے اس قدر قریب کیوں موجود ہو؟
غصے سے میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ عمران نے مجھے چرپائی پر بٹھایا اور کہنے لگا، مالک سب کچھ بتاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ خود بھی میرے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا لڑکا تھا جسے آج میں پہلی دفعہ اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی کے ساتھ اس قدر بے تکلفانہ انداز مجھے جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کا تعلق کیا تھا۔ عمران نے آہستہ سے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ اور تمہاری بیوی ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تھے اور وہ شروع ہی سے تمہاری بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ تمہاری بیوی نے بھی اس سے اظہار محبت کیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی تمہاری بیوی کی زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ وہ کالج جانے لگی تو اس کی سوچ اور بات چیت میں بہت فرق آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اونچی ہواؤں میں اڑنے لگی، بڑی بڑی باتیں کرتی۔ اسے کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا تھی جس سے شادی کر کے اس کی زندگی بدل جاتی۔ اس کی فیملی میں صرف اس کا ایک ہی بھائی تھا اور وہ بھی اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت دور تھے، اس لیے تمہاری بیوی پر کوئی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں نے تمہاری بیوی کے لیے رشتہ بھیجا تو اس نے میری محبت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ مجھ جیسے غریب لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس انکار سے جہاں میری ماں باپ کی عزت کو دھچکا لگا تھا، وہیں میری محبت کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ساری تصاویر وہ ہیں جب وہ میری محبت کے گن گایا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے اپنے دامن چھڑا لیا تھا، مگر میں اس کے جادو سے نہ نکل سکا اور اس کے غم میں گھلنے لگا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس سے کہا کہ میں اس کے لیے بہتر مستقبل حاصل کر لوں گا، لیکن وہ تو راضی نہ ہوئی اور پھر کچھ مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے کسی امریکہ کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکے کو اس نے فیس بک پر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ لڑکا اس کی خوبصورتی اور میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا۔ جس طرح اس نے مجھے اتنے سال اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا کر رکھا ہوا تھا، بالکل اسی طرح اس نے اس لڑکے کو بھی پھنسا لیا اور وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کرنے یہاں چلا آیا تھا۔ تمہاری بیوی نے نہ صرف تم سے شادی کی بلکہ حق مہر کے نام پر لمبی چوڑی رقم بھی وصول کی اور کافی ساری جائیداد بھی اپنے نام لکھوا لی، اور اس کے بعد جب تم واپس چلا گیا تو کچھ عرصے بعد اسے خلا کے پیپر دے دیے اور اس سے جان چھڑوا لی۔ عمران کی بات سن کر مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کر رہا ہے، لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اسے گریباں سے پکڑ لیا اور کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کوئی خلا نہیں لی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں اس نے آپ سے خلا نہیں لی۔ میں تو آپ کو اس کے پہلے شوہر کا قصہ سنا رہا ہوں اور بھی بہت کچھ سنانے کے لیے ہے۔ پہلے شوہر کا قصہ ایسے جملے نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میں اپنی بیوی کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا؟ محبت کے وہ دعوے جو وہ مجھ سے کیا کرتی تھی، کیا وہ سب جھوٹ تھے؟ عمران نے بتایا کہ اس کی خلا ہوئی تھی۔ عمران کو دوبارہ سے اپنے لیے راستہ نظر آنے لگا۔ وہ اپنی محبت کے فریاد لے کر تمہاری بیوی کے چوکھٹ پر گیا تو تمہاری بیوی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اب صرف ایسے لوگوں سے شادی کرے گی جو پردیس میں رہتے ہیں اور یہاں صرف اپنی کمائی بھیجا کرتے ہیں۔ تمہاری بیوی کافی امیر ہو چکی تھی، اس نے اپنے پہلے والے شوہر سے بہت کچھ لوٹا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس نے دوبارہ سے کسی نئے لڑکے کو پھنسا لیا۔ وہ جہاں جاتی میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ اس کی محبت نے مجھے الجھا کے رکھا ہوا تھا۔ میں اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر اس بے وفا کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری بیوی نے ایک اور ایسے لڑکے سے شادی کر لی جس کی صرف ایک بہن تھی اور وہ بھی شادی شدہ تھی۔ وہ لڑکا جب واپس آیا تو اس نے بھی تمہاری بیوی کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس نے اس کے نام پر لاکھوں روپے کا سونا چڑھا دیا اور پھر اس کے جانے کے کچھ عرصہ بعد تمہاری بیوی نے پہلے کی طرح اس سے بھی خلا لے لی۔ اسی طرح وہ امیر لڑکوں سے شادی کرتی۔ ان کے گھر والے تو پہلے ہی تمہاری بیوی کے خلاف ہوتے تھے، اس لیے جب وہ انہیں چھوڑ کر فرار ہوتی تو گھر والے بھی کوئی ایکشن نہ لیتے اور اس طرح تمہاری بیوی اچھا خاصا پیسہ لوٹ چکی ہوتی۔ اس نے 3 شادیاں کی تھیں اور پھر چوتھی شادی اس نے آپ سے کی، لیکن آپ کی ماں بہت سمجھدار عورت تھی۔ وہ پہلے ہی دن تمہاری بیوی کے طور طریقے جان گئی تھی۔ انہوں نے تمہاری بیوی پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں اور پیسے کے نام پر صرف ضرورت کا خرچ دینا شروع کر دیا۔ یہ بات تمہاری بیوی سے برداشت نہ ہوئی کیونکہ اس بار اسے اپنا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے تمہاری بیوی نے بڑی چالاکی سے آپ کی ماں کو آہستہ آہستہ موت کی دوائی دینا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں آپ کی ماں کو نیند میں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور وہ گزر گئی۔ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب آپ نے مجھے اپنے بنگلے میں گاڑ رکھا تھا اور خود امریکہ چلے گئے تھے۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت؟ میں تمہاری بیوی کے پیچھے پیچھے جب اس شہر میں آیا تھا تو یہاں میں نے گارڈ کی نوکری کر لی، اور جب آپ نے گارڈ کی تلاش شروع کی
تو میں ہی آپ کے بنگلے کا گارڈ بن کر آ گیا۔ مجھے پاس پڑوس سے آپ کے والدہ کے اچانک انتقال کا پتہ چلا تو میں نے تمہاری بیوی پر دباؤ ڈال کر اس سے ساری حقیقت جان لی۔ تمہاری بیوی نے آپ کی ماں کو جان سے مار دیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا سارا زیور اپنے قبضے میں لے لیا تھا، سارا پیسہ اکاؤنٹ سے نکلوا لیا اور آپ کو یہاں پوری طرح گنگال کر دیا تھا، اور پھر اپنی موت کا جھوٹا ناٹک رچا کر فرار ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ اس بار بھی اس کی محبت میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑوں گا اور یہ سب بتانے کے لیے کوئی باقی نہیں بچے گا، اور شاید ایسا ہی تھا، لیکن مجھے آپ کا انتظار تھا، اور جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو میں آپ کو چھوڑ کر نہ جا سکا۔ مجھے لگتا تھا کہ کچھ دنوں میں آپ سنبھل جائیں گے، لیکن آپ تو بالکل ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ آپ بے وفا کے پیچھے اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ آپ کی بیوی زندہ ہے اور وہ کہیں کسی دوسرے شہر میں کسی نئے پردیسی کو اپنا نشانہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہی اس کا کام ہے اور یہ سب اسے آتا ہے۔ آپ کی دولت اور آپ کی ماں کے زیورات کی خاطر اس نے آپ کی ماں کی جان لے لی۔ اب آپ سوچئے وہ کس قدر سنگ دل ہوگی۔ کاش کہ آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بار اس قدر حد سے تجاوز کر جائے گی۔ آپ کسی ایسی لڑکی کے لیے اپنے آپ کو برباد نہ کریں جس نے آپ سے پہلے بھی 3 شادیاں کی تھیں۔ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ بھی بہن کے حرام پیسے پر عیش کرتا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اب پیسے پر عیش کرتا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کے پیچھے نہ چلے جائیں۔ عمران کی باتوں نے مجھ پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ میں نے کس طرح کی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جس نے بیوی بن کر مجھے ناگن کی طرح ڈسا تھا، میری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور مجھے پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ عمران مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ میرے ہی بنگلے پر گارڈ کی نوکری کرنے لگا تھا۔ میں نے یہی نوکری تلاش کر لی۔ میرا بینک اکاؤنٹ خالی پڑا تھا، میری ماں کے زیورات تھے اور نہ ہی باقی کوئی پیسہ تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دے دیا اور پھر عمران کا ساتھ میرے لیے غنیمت بن گیا۔ وہ گارڈ سے کہیں زیادہ میرا دوست بن چکا تھا۔ میری ایمانداری اور محنت نے مجھے بہت ترقی دلوائی تھی۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ عمران نے اپنی بہن کا رشتہ میرے لیے دیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی سیدھی سادھی نیک بہن سے شادی کر لی۔ میں اپنی زندگی میں پوری طرح خوش ہو چکا تھا، اور پھر ایک دن میں نے ایک عورت کو گندے سے حلیے میں اپنے دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ میں اس وقت گھر سے نکل رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میں اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے جب پکارا تم، تو اس کے آنسو گرنے لگے، اور پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی اور وہ کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے ایڈز جیسی خطرناک بیماری ہو گئی، اسی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اب نہ ہی اس کی صحت بہتر ہے اور نہ ہی کوئی اس سے شادی کا خواہشمند ہے۔ میں نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر میں آگے کی طرف چل پڑا تھا اور میں سوچنے لگا کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے، یہاں پر کسی کو اپنے عمل کا مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخرت کے عذاب تو بعد میں بھگتنا ہوگا، پہلے دنیا میں ہی مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج کے دور میں میری بیوی جیسی لڑکیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جو پیسے کے ہوس میں اپنے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، خدا را اپنے عزتوں کا خیال رکھیں، اپنے گھروں کو آباد